بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاجو کا لینے سے آپ کی جلد اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کی مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائے گی۔ سفر پر جانے سے پیاز کھا لیا کریں۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ حاملہ عورت مسور کی دال مت کھائے، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں اور تروں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار میں انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ کرونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار میں دہی کھانے سے آپ کی بدن نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ شاوروں کے فوراً بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کے زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ دال چینی چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے ہفتے میں بڑا ہوا پیٹ چوٹ ہو جاتا ہے۔ اور رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچا روٹی اور کچا پھل کھانے سے انسانی ذہن کمزور ہو جاتے ہیں۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی مت پیے ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور گلے میں خراش آنا شروع ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو رات کا کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں، ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹہلنے والی بیماری میں بڑا وجہ بڑھاپا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت ساری بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کی 2 دانے شہد کی 7 کالو جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھانے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جاؤ گے مگر ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بوڑھے جانوروں کا گوشت مت کھائیں، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کی حلوہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ گردوں کے درد اور کمر کی درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوروں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بہت مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلغوزی کھایا کرے، رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا۔ جوئیاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، ایک چٹکی بنی ہوئی چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھایا جائے
1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ پودینے کے قہوہ کو بلغم ختم کرتا ہے، مطالعہ اور کیک کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ نیند کی دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ صاف اور نرم ہوئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں میں رکھ دو، آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ شور کی بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے ایسے گھر میں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھی کی بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح اور شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ جو عورت اسپائسی کھانے کی پسند کرتی ہے ان کی بچے چالاک ہوتے ہیں۔ دل کی مرض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کی دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاز کو تسکین دیتا ہے۔ بتحاشا دولت چاہتے ہو تو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہو تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ کان کی سخت سے سخت بہت دور کرنے کے لیے لہسن کا عرق چند قطرے کان میں ٹپکنے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت توڑ کر لیں۔ اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کی دماغ تکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنی اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والے کو خوشبو حاصل ہو۔ اگر کسی کی دان میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دان میں چبا لیں۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے۔